بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن نَكَحَهَا بِأَلْفٍ عَلَىٰ أَلَّا يُخْرِجَهَا أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ بِأَلْفٍ إِنْ أَقَامَ بِهَا وَبِأَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا فَإِنْ وَفَىٰ فَلَهَا الْأَلْفُ وَإِلَّا فَمَهْرُ مِثْلِهِ۔ اور اگر مرد نے عورت سے نکاح کیا 1000 روپے کے بدلے میں اس شرط پر کہ وہ اس کو باہر نہیں لے جائے گا، یا پھر وہ اس کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کرے گا، یا پھر 1000 روپے کے بدلے میں اگر وہ اسے گھر میں رکھتا ہے اور 2000 کے بدلے اگر وہ اسے کہیں لے جاتا ہے یا باہر لے جاتا ہے۔ فَإِنْ وَفَا، تو اگر وہ وفا کرتا ہے، وعدے کو نبھاتا ہے، وَأَقَامَ، اور اسے گھر میں رکھتا ہے، فَلَهَا الْأَلْفُ، تو عورت کے لیے 1000 روپے ہیں، وَإِلَّا فَمَهْرُ مِثْلِهِ، ورنہ تو مہر مثل ہے۔ فَإِنْ وَفَا کا معنی کیا ہے؟ أَيْ فِيمَا نَكَحَهَا عَلَىٰ أَلَّا يُخْرِجَهَا أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، یعنی اس صورت میں کہ جب اس نے نکاح کیا اس شرط پر کہ وہ اس کو نہیں لے جائے گا یا اس کے ہوتے ہوئے کسی اور دوسری عورت سے نکاح نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور شرط یہ لگائی کہ تمہیں میں باہر نہیں لے جاؤں گا، اس نے کہا میں کہیں باہر نہیں لے جاؤں گا، اور اس کے بدلے میں، اس نکاح کے بدلے میں 1000 روپے دوں گا، یعنی مہر جو رکھا وہ 1000 روپے رکھا، اور اس 1000 روپے کی شرط یہ تھی کہ وہ اسے باہر نہیں لے جائے گا، یا پھر یہ شرط رکھی کہ میں تمہارے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کروں گا، یعنی جب تک تم میری نکاح میں ہو، میرے نکاح میں، تب تک میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کروں گا، یہ شرط تھی۔ یا پھر اس نے اس طرح سے کہا کہ 1000 روپے ہیں مہر، اگر میں تمہیں گھر میں رکھوں، کہیں باہر نہ لے جاؤں تو اس وقت 1000 روپے ہیں، اور اگر میں تمہیں کہیں باہر لے جاتا ہوں تو 2000 ہیں۔ تو اگر کسی نے ایسا کہا تو اگر وہ وعدہ نبھاتا ہے، یعنی جو شرط اس نے لگائی ہے اس شرط پہ وہ قائم رہتا ہے کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور دوسری عورت سے نکاح نہیں کرتا ہے اور اس کو باہر نہیں لے جاتا ہے، تو وہ اقامہ، اور اسے گھر میں رکھتا ہے، یعنی دوسری والے میں شرط کیا لگائی تھی کہ 1000 روپے کے بدلے میں اگر میں تمہیں گھر میں رکھتا ہوں اور 2000 اگر باہر لے جاتا ہوں، تو اس میں 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ کہ اگر میں تمہیں گھر میں رکھوں اس کی جزا ہے تو تمہارا مہر 1000 روپے ہے، ٹھیک ہے، یعنی شرط یہ ہے کہ اگر میں تمہیں گھر میں رکھتا ہوں، کہیں نہیں لے جاتا ہوں، تو اس کی جزا جو ہے وہ 1000 روپے ہے، یعنی اگر میں تمہیں گھر میں رکھتا ہوں تو تمہارا مہر 1000 روپے ہے۔ دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تمہیں میں باہر لے جاتا ہوں تو 2000 ہے، اس کے اندر باہر لے جانا یہ دوسری شرط ہے، اور اس کی جزا ہے 2000، ٹھیک ہے۔ تو یہاں 2 شرطیں ہیں اس کے اندر، اور پہلی والی جو صورت ہے اس کے اندر صرف ایک شرط ہے کہ اگر میں تمہیں باہر نہیں لے جاتا ہوں تو تمہارے لیے اتنا ہے، ٹھیک ہے، 1000 روپے، اور اگر میں تمہارے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کرتا ہوں تو تمہارے لیے 1000 روپے ہیں۔ اس کے اندر دوسری شرط نہیں ہے، لیکن دوسری والی صورت میں 2 شرطیں ہیں۔ تو اگر وہ وعدہ نبھاتا ہے، یعنی پہلی والی صورت میں بھی اور دوسری والی صورت میں بھی، دونوں میں اگر وہ شرط اگر وہ پائی جاتی ہیں، یعنی اسے باہر نہیں لے جاتا ہے یا پھر اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کرتا ہے، پہلی والی صورت ہوگی، اور دوسری والی صورت میں اگر وہ وعدہ نبھاتا ہے اور اس کو گھر میں ہی رکھتا ہے، تو فَلَهَا الْأَلْفُ وَإِلَّا فَمَهْرُ مِثْلِهِ، تو عورت کے لیے 1000 روپے ہوں گے، اور اگر وعدہ توڑ دیتا ہے، شرط نہیں پائی جاتی ہے، تو اس کے لیے مہر مثل ہوگا، 2000 نہیں ہوں گے۔ پہلی والی صورت میں تو چونکہ وہاں پہ 2000 ذکر ہی نہیں کیا ہے، پہلی والی صورت میں جب کہا کہ بِأَلْفٍ عَلَىٰ أَلَّا يُخْرِجَهَا أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، تو اس کے اندر دوسری شرط نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ اگر وہ وعدہ نہیں نبھاتا ہے تو کیا ہوگا، اس میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک، تو یہاں پہ چونکہ کچھ بھی مہر اس کے لیے متعین نہیں ہے اگر وہ شرط نہیں نبھاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ تو مہر مثل کا ہونا ظاہر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر مہر جو ہے وہ مخفی ہوتا ہے، یعنی متعین نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، اور یہاں پر شرط نہ پائے جانے کی صورت میں کوئی مہر متعین نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے کہا کہ میں تم سے اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ تمہیں کہیں باہر نہیں لے جاؤں گا اور اس نکاح کے بدلے میں تمہیں 1000 روپے دوں گا، تو اگر وہ باہر لے جاتا ہے
تو یہ صورت اس نے ذکر ہی نہیں کی تھی کہ میں تمہیں باہر لے جاؤں گا تو کتنا دوں گا، یہ ذکر نہیں کیا تھا. تو اس صورت میں اگر وہ باہر لے جاتا ہے تو مہر مثل واجب ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی مہر متعین نہیں ہے، اور جب مہر متعین نہیں ہوتا ہے تو مہر مثل واجب ہوتا ہے. ایسے ہی یہ کہا کہ جب تک تم میرے نکاح میں ہو تب تک میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کروں گا، اور اس نکاح کے بدلے میں تمہیں 1000 روپے دوں گا. تو اگر وہ شرط نبھاتا ہے، یعنی کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کرتا ہے اس کے ہوتے ہوئے، تو اس صورت میں 1000 روپے ہیں. اور اگر کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو چونکہ اس کے بارے میں اس نے کچھ ذکر نہیں کیا ہے کہ اگر نکاح کر لیتا ہوں تو کتنا دوں گا، یہ ذکر نہیں کیا ہے، اسی وجہ سے اس صورت میں مہر مثل ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان دونوں کے لیے کوئی مہر متعین نہیں ہے شرط نہ پائے جانے کی صورت میں. لیکن جو دوسری والی صورت ہے بِأَلْفٍ إِنْ أَقَامَ بِهَا وَبِأَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر اس نے وعدہ نبھایا و اقامہ، اور اس کو گھر میں رکھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ قیام کیا، گھر میں ہی رکھا، اس کو کہیں لے کر نہیں گیا، کس صورت میں ای فیما نکاحہا بِأَلْفٍ إِنْ أَقَامَ بِهَا وَبِأَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَ، یعنی اس صورت میں کہ جب اس سے نکاح کیا 1000 روپے کے بدلے میں، اگر وہ اسے گھر میں رکھے اور اس کے ساتھ قیام کرے، اور 2000 کے بدلے میں اگر وہ اسے باہر لے جائے، تو اس کے اندر 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ گھر میں رکھے تو 1000 روپے، دوسری یہ کہ اگر وہ باہر لے جائے تو 2000 روپے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر باہر لے جاتا ہے تو یہاں پر بھی اس کے لیے بھی یہاں پر مہر متعین کر دیا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا، فَلَهَا الْأَلْفُ وَإِلَّا فَمَهْرُ مِثْلِهِ، یعنی اس صورت میں بھی اگر وہ باہر لے جاتا ہے پھر بھی اس کے لیے مہر مثل ہی ہوگا. اگر وعدہ نبھاتا ہے، گھر میں رکھتا ہے تو 1000 روپے ہوں گے جیسا کہ اس نے شرط لگائی تھی ویسا ہی ہوگا. اور اگر باہر لے جاتا ہے تو جو دوسری شرط اس نے لگائی تھی 2000، یہ نہیں پائی جائے گی، بلکہ اس صورت میں مہر مثل دیا جائے گا عورت کو، مہر مثل لازم ہوگا. ٹھیک ہے، اور 2000 لازم نہیں ہوں گے. ایسا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں ھذا عند ابی حنیفہ، یہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک ہے. فعندہ الشرط الاول صحیح دون الثانی، کیونکہ امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک شرط اول صحیح ہے اور شرط ثانی صحیح نہیں ہے، نہ کہ شرط ثانی. یعنی جو دوسری شرط اس نے لگائی ہے بِأَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا، یہ شرط صحیح ہی نہیں ہے کہ اگر وہ باہر لے جاتا ہے تو 2000 دے گا. اس میں جو باہر لے جانے کی شرط لگائی ہے یہ صحیح نہیں ہے. جب یہ شرط صحیح نہیں ہے تو اس کی جزا جو ہے وہ بھی نہیں پائی جائے گی. ٹھیک ہے، جزا میں جو ذکر کیا ہے اس کا حکم بھی نہیں پایا جائے گا، یعنی اس کی وجہ سے 2000 واجب نہیں ہوں گے. جب 2000 واجب نہیں ہوں گے تو چونکہ اس صورت میں مہر جو ہے وہ یہاں پر متعین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جب مہر متعین نہ ہو تو مہر مثل ہوتا ہے. لہٰذا اگر کسی نے یہ شرط لگائی کہ اگر میں تمہیں گھر میں رکھتا ہوں تو 1000 دوں گا، اور اگر باہر لے جاتا ہوں تو 2000 دوں گا، تو اگر وہ وعدہ نبھاتا ہے، یعنی اس کے گھر میں ہی رکھتا ہے، باہر نہیں لے جاتا ہے، تو 1000 روپے واجب ہوں گے. اور اگر وہ باہر لے جاتا ہے تو مہر مثل واجب ہوگا، 2000 واجب نہیں ہوں گے، کیونکہ 2000 کی شرط جو اس نے لگائی ہے، 2000 کے لیے باہر لے جانے کی جو شرط لگائی ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک ہے. تو ان کے نزدیک جب یہ شرط صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس کا 2000 کہنا اور نہ کہنا یہ دونوں برابر ہیں. یعنی گویا کہ اس نے 2000 کہا ہی نہیں ہے، اور کہا ہے تو یہ حکم نہیں پایا جائے گا. جب یہ نہیں پایا جائے گا تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ اس صورت میں مہر جو ہے وہ متعین ہی نہیں ہے. جب مہر متعین نہیں ہے تو مہر مثل واجب ہوگا. ٹھیک ہے، وعندہما الشرطان صحیحان، اور صاحبین علیہما رحمہ کے نزدیک دونوں شرطیں صحیح ہیں. وعند ظفر کل منہما فاسد، اور امام ظفر علیہ رحمہ کے نزدیک دونوں شرطیں فاسد ہیں. یعنی صاحبین اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ دونوں شرطیں صحیح نہیں، دونوں شرطیں صحیح ہیں. تو جب دونوں شرطیں صحیح ہے تو اگر گھر میں رکھتا ہے تو 1000 اور باہر لے جاتا ہے تو 2000 واجب ہوں گے. ٹھیک ہے، اور امام ظفر علیہ رحمہ کے نزدیک دونوں میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، تو دونوں ہی صورتوں کے اندر مہر مثل واجب ہوگا امام ظفر علیہ رحمہ کے نزدیک. لیکن فی الثانیۃ لا یزاد علی 2000 ولا ينقص عن 1000، لیکن دوسری والی صورت میں 2000 پر زیادہ نہیں کیا جائے گا اور 1000 سے کم نہیں کیا جائے گا. لیکن یعنی دوسری والی جو صورت ہے، المراد بالثانیۃ المسألۃ الثانیۃ، ثانیہ سے مراد دوسرا والا مسئلہ ہے، مسئلہ ثانیہ ہے.
वहुआ क़ौलुहु औ बिअल्फ़िन इन अक़ाम बिहा व बिअल्फ़ैनि इन अख़रजहा, और वो मातिन का कौल औ बिअल्फ़िन इन अक़ाम बिहा है और व बिअल्फ़ैनि इन अख़रजहा है कि अगर कायम रखता है, क़ियाम करता है उसके साथ तो 1000 है, और अगर उसे कहीं ले जाता है तो 2000 है। फ़इन अख़रजहा यजिबु महरुल मिस्ली, तो अगर कहीं ले जाता है तो महर मिस्ल वाजिब होगा। लाकिन इन काना महरुल मिस्ली अक्सरा मिन अल्फ़ैनि ला तजिबु ज़ियादतु, लेकिन अगर महर मिस्ल 2000 से ज़ायद हो तो ज़्यादती वाजिब नहीं होगी। व इन काना अक़ल्ला मिन अल्फ़िन यजिबुल अल्फ़ु, और अगर 1000 से कम हो तो 1000 वाजिब होगा। वला युनक़सु मिन्हु शैउन, और उससे कुछ भी कम नहीं किया जाएगा। ले इत्तिफ़ाक़िहिमा अला अन्नल महरा ला यज़ीदु अला अल्फ़ैनि वला युनक़सु अन अल्फ़िन, उन दोनों के इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाने की वजह से महर 2000 पर ज़ायद नहीं होगा और 2000 से कम नहीं होगा। यानी जो दूसरी वाली सूरत थी कि अगर वो घर में रखता है तो 1000 और अगर कहीं ले जाता है तो 2000 महर देगा। इस तरह अगर उसने निकाह किया और रज़ामंदी वहाँ पर दोनों की ज़ाहिर हो गई थी, तो ऐसी सूरत में अगर वो घर में रखता है तो 1000 होगा और अगर बाहर ले जाता है तो महर मिस्ल होगा। लेकिन यहाँ पर जो महर मिस्ल होगा वो महर मिस्ल 2000 से ज़ायद नहीं होगा और 1000 से कम नहीं होगा। और ये इसी वजह से होगा क्योंकि दोनों निकाह के वक्त इस बात पर राज़ी थे कि महर मिस्ल या महर जो है वो या तो 1000 होगा या फिर 2000 होगा, यानी 1000 से कम नहीं होगा और 2000 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर क़याम करता है उसके साथ तो 1000 और नहीं करता है, ले जाता है कहीं तो 2000। तो वो दोनों इस बात पर राज़ी थे कि जो महर होगा वो 1000 से लेकर के 2000 तक के बीच में होगा। तो जो महर मिस्ल होगा दूसरी वाली सूरत में चूँकि 2000 नहीं, जो शर्त है वो सही नहीं है, इसी वजह से 2000 तो वाजिब नहीं होगा। लेकिन चूँकि ये दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि जो महर है वो 2000 से ज़ायद नहीं होगा, इसी वजह से महर मिस्ल ये 2000 से ज़ायद नहीं होगा, उतना ही दिया जाएगा। अगर महर मिस्ल उस औरत का 2000 से कम है या 2000 है तो 2000 ही दिया जाएगा, और अगर 2000 से ज़ायद है तो भी 2000 ही दिया जाएगा। और अगर महर मिस्ल 1000 है तो 1000 दिया जाएगा, और अगर 1000 से कम है महर मिस्ल तो भी 1000 ही दिया जाएगा, 1000 से कम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि महर कम से कम 1000 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 होगा। लिहाजा यहाँ पर या तो 1000 वाजिब होगा, ठीक है, अगर वो उसके साथ क़ियाम करता है तो, और अगर कहीं ले जाता है तो जो महर मिस्ल है वो वाजिब होगा। लेकिन महर मिस्ल वो 1000 से कम नहीं होगा और 2000 से ज़ायद नहीं होगा। व इन नकाहा बिहाज़ा औ बिहाज़ा फ़लहा महरुल मिस्ली इन काना बैनहुमा वल अख़स्सु लौ दूनहु वल अअज़्ज़ु लौ फ़ौक़हु, और अगर निकाह किया इसके बदले में या इसके बदले में तो महर मिस्ल है उसके लिए अगर वो इन दोनों के दरमियान में हो, और कमतर है अगर उससे कम हो, और आला होगा अगर उससे ज़्यादा हो। यानी दो चीज़ों की तरफ इशारा करके कहा, ठीक है, कि या तो मैं इस चीज़ के बदले में निकाह करता हूँ या इस चीज़ के बदले में निकाह करता हूँ। दो चीज़ों की तरफ इशारा किया और लफ्ज़ औ के ज़रिए से कि या तो इसके बदले में निकाह करता हूँ या इसके बदले में, यानी महर में या तो मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा या ये चीज़ दूंगा। तो ऐसी सूरत में उन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ वाजिब नहीं होगी अगर महर मिस्ल उन दोनों की कीमत के दरमियान में हो, ठीक है। अगर औरत का महर मिस्ल उन दोनों चीज़ों की कीमत के दरमियान में हो तो महर मिस्ल वाजिब होगा। यानी दोनों चीज़ों में से ऐसा ज़रूर होगा कि पहले वाली चीज़ की जो कीमत है वो दूसरे वाली चीज़ की कीमत से ज़्यादा होगी, या फिर दूसरे वाले की कीमत ज़्यादा होगी और पहले वाले की कीमत कम होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो देखा जाएगा कि उसका महर मिस्ल इनकी कीमत से कम है या ज़्यादा है या इन दोनों के बीच में है। तो अगर महर मिस्ल की कीमत जो है वो उन दोनों की कीमत के बीच में हो तो महर मिस्ल ही वाजिब होगा। वल अख़स्सु लौ दूनहु, और अगर महर मिस्ल उसकी कीमत से कम हो, यानी जो उन दोनों में जो कम कीमत वाली चीज़ है उसकी कीमत से भी कम महर मिस्ल की कीमत हो तो वो कमतर वाली चीज़ वाजिब होगी, यानी जिसकी कीमत कम है वो चीज़ वाजिब होगी, ठीक है। यानी दो चीज़ों की तरफ इशारा करके कहा कि निकाह में या तो महर में ये दूंगा या फिर ये दूंगा।
اور ان دونوں میں سے ایک چیز کی قیمت کم تھی، دوسرے والے کی قیمت زیادہ تھی، جس چیز کی قیمت کم تھی اس چیز کی قیمت سے بھی کم مہر مثل کی قیمت تھی اس کا جو مہر مثل تھا وہ اس چیز کی قیمت سے بھی کم تھا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اس چیز کی قیمت تھی 2000 اور اس کا جو مہر مثل تھا وہ 2000 سے بھی کم تھا، یعنی یا تو 1500 یا 1000. تو ایسی صورت میں وہ کمتر والی کم قیمت والی چیز واجب ہوگی، مہر مثل واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور اعلیٰ واجب ہوگا اگر اس سے زیادہ ہو، یعنی دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یا تو یہ دوں گا یا یہ دوں گا مہر کے اندر، اور ان دونوں میں سے ایک کی قیمت زیادہ تھی دوسرے کی قیمت کم تھی. تو جو دوسری والی چیز ہے جس کی قیمت زیادہ ہے، پہلی والی چیز جس کی قیمت زیادہ ہے اس کی قیمت سے بھی زیادہ اس عورت کا مہر مثل ہے، تو وہ زیادہ قیمت والی چیز دی جائے گی، مہر مثل نہیں دیا جائے گا. یعنی مہر مثل ایک صورت میں دیا جائے گا جب دونوں کی قیمت کے بیچ میں مہر مثل ہو، ٹھیک ہے. اور اگر مہر مثل ان دونوں کی قیمت سے کم ہو تو جو چیز کم قیمت والی ہے وہ دی جائے گی، اور اگر دونوں کی قیمت سے زیادہ مہر مثل کی قیمت ہو تو جو زیادہ قیمت والی چیز ہے وہ چیز دی جائے گی. ای ان نکاح بہذا العبد او بذالک، یعنی اگر نکاح کیا اس غلام کے بدلے میں یا اس غلام کے بدلے میں، و احدہما اکثر قیمت الاخر قیمتا من الاخر، اور ان میں سے ایک قیمت کے اعتبار سے دوسرے سے زیادہ تھا، یعنی ایک کی قیمت دوسرے سے زیادہ تھی، تو یجب مہر المثل ان کان بین قیمتی العبدین، مہر مثل واجب ہوگا اگر مہر مثل دونوں غلاموں کی قیمت کے درمیان میں ہو، ٹھیک ہے. یعنی مہر مثل کی جو قیمت ہے وہ ان دونوں غلاموں کی قیمت کے بیچ میں ہے. پہلی والی جو زیادہ قیمت والا غلام ہے اس کی قیمت سے کم ہے، اور جو کم قیمت والا غلام ہے اس کی قیمت سے زیادہ مہر مثل ہے، تو ایسی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا. وَيَجِبُ الْعَبْدُ الْأَقَلُّ قِيمَةً إِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ دُونَ قِيمَةِ هَذَا الْعَبْدِ، اور کم قیمت والا غلام واجب ہوگا اگر مہر مثل اس غلام کی قیمت سے بھی کم ہو، ٹھیک ہے. یعنی مہر مثل کم قیمت والے غلام کی قیمت سے بھی کم ہو تو کم قیمت والا غلام واجب ہوگا. وَيَجِبُ الْعَبْدُ الْأَكْثَرُ قِيمَةً إِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَوْقَ قِيمَتِهِ، اور زیادہ قیمت والا غلام واجب ہوگا اگر مہر مثل اس کی قیمت سے زیادہ ہو، یعنی زیادہ قیمت والے غلام کی قیمت سے زیادہ اگر مہر مثل ہے تو زیادہ قیمت والا غلام واجب ہوگا. فعلم منہ انہ اذا کان مہر المثل مساویا لقیمت احدہما یجب ھذا العبد، تو اس سے یہ بھی جان لیا گیا کہ اگر مہر مثل ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ہو تو وہی غلام واجب ہوگا. یعنی اگر مہر مثل کم قیمت والے یا زیادہ قیمت والے غلام کے برابر ہو، جتنی اس کی قیمت ہے اتنا ہی مہر مثل ہے اس عورت کا، تو وہی غلام واجب ہوگا جس کی قیمت مہر مثل کے برابر ہے، وہی غلام واجب ہو جائے گا. وقال لہ الادنی فی ذالک کلہ، اور صاحبین علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے ان ساری صورتوں کے اندر ادنا والا ہی غلام واجب ہوگا. یعنی صاحبین نے فرمایا کہ جو کم قیمت والا غلام ہے وہی واجب ہوگا ساری صورتوں کے اندر. ولو طلقت قبل وطی فنصف الاخص اجماعا، اور اگر وطی سے پہلے طلاق دے دی گئی تو اخص کا نصف ہوگا اجماعا اتفاقا. یعنی اگر وطی سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی گئی، کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا یہ کہتے ہوئے کہ یا تو یہ چیز مہر میں دوں گا یا یہ چیز مہر میں دوں گا، تو اور وطی نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی اس طرح نکاح ہونے کے بعد، تو ایسی صورت میں جو کم قیمت والی چیز ہے اس کی قیمت کا آدھا اس عورت کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی اس کا جو مہر ہوگا کم قیمت والی چیز کی قیمت کا آدھا ہوگا. اس پر سب کا اتفاق ہے. وَإِن نَكَحَ بِهَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ وَأَحَدُهُمَا حُرٌّ فَلَهَا الْعَبْدُ فَقَطْ إِنْ سَاوَى عَشَرَةً وَإِنْ شَرَطَ الْبُكَارَةَ وَوَجَدَهَا ثَيِّبًا لَزِمَهُ الْكُلُّ. اور اگر ان دونوں غلاموں کے بدلے میں اس نے نکاح کیا اور ان میں سے ایک آزاد ہے تو اس کے لیے
صرف غلام واجب ہوگا اگر وہ 10 درہم کے برابر ہو. وَإِن شَرَطَ الْبُكَارَةَ وَوَجَدَهَا صَيِّبًا لَزِمَهُ الْكُلُّ، اور اگر بکارت کی شرط لگائی اور اس کو صیبہ پایا تو پورا مہر واجب ہوگا. یعنی کسی نے نکاح کیا، دو لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، دو غلاموں کی طرف، دو لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں یہ دونوں نکاح میں دوں گا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان دونوں میں سے ایک شخص آزاد تھا، تو صرف جو غلام ہے وہی واجب ہوگا اگر وہ 10 درہم کے برابر ہو. ٹھیک ہے، اگر اس کی قیمت، اس غلام کی قیمت 10 درہم کے برابر ہو تو صرف جو غلام ہے وہی واجب ہوگا، اور اگر اس کی قیمت سے کم ہے تو اس کو مکمل کرنا چونکہ واجب ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک کم سے کم جو مہر کی قیمت ہے وہ 10 درہم ہے، لہٰذا اس مہر کو مکمل کرنا یہ لازم ہوگا. لیکن جو آزاد ہے وہ تو چونکہ مہر میں دیا نہیں جا سکتا ہے، لہٰذا اس کو کسی دوسری چیز سے اس کے مہر کو مکمل کرنا پڑے گا. تو اگر دو لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں یہ دونوں مہر میں دوں گا، اور ان میں سے ایک آزاد تھا، تو جو غلام تھا وہی واجب ہوگا اگر 10 درہم کے برابر اس کی قیمت ہو یا 10 درہم سے زائد ہو، اور اگر 10 درہم سے کم ہے تو دوسری چیز بھی اس کے ساتھ دینی پڑے گی تاکہ وہ 10 درہم مکمل ہو جائے. وَإِن شَرَطَ الْبُكَارَةَ وَوَجَدَهَا صَيِّبًا لَزِمَهُ الْكُلُّ، یعنی اگر اس نے یہ کہا تھا کہ میں نکاح کرتا ہوں اور اتنے مہر کے بدلے میں اس شرط پر کہ یہ باقرہ ہو، یعنی اگر یہ لڑکی باقرہ ہے تو میں اتنا مہر دوں گا. ٹھیک ہے، یہ شرط لگائی تھی باقرہ ہونے کی، اور بعد میں جب نکاح ہوا تو پتہ چلا کہ وہ سیبہ تھی تو بھی پورا مہر واجب ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آدھا واجب ہو، بلکہ پورا ہی مہر واجب ہوگا، اگر باقرہ ہو پھر بھی اور سیبہ ہو پھر بھی. وَصَحَّ إِمْهَارُ فَرْسٍ وَثَوْبٍ حَرَوِيٍّ بَالَغَ فِي وَصْفِهِ أَوْلَى وَمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بَيَّنَ جِنْسَهُ لَا صِفَتَهُ يَجِبُ الْوَسْطُ أَوْ قِيمَتُهُ وَإِنْ بَيَّنَ جِنْسَ الْمَكِيلِ أَوْ وَالْمَوْزُونِ وَوَصْفَهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ. اور صحیح ہے گھوڑے کو مہر بنانا، ہراوی کپڑے کو مہر بنانا جس کی صفت میں مبالغہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور کیلی یا وزنی چیز کو مہر بنانا جس کی جنسیت بیان کر دی ہو، نہ کہ اس کی صفت، یعنی صفت بیان نہ کی ہو، تو درمیانہ یا درمیانے کی قیمت واجب ہوگی. اور اگر کیلی یا وزنی چیز کی جنسیت بیان کر دی اور اس کی صفت بھی بیان کر دی تو وہی واجب ہوگی، ورنہ مہر مثل واجب ہوگا. یعنی جن چیزوں کو مہر بنایا جاتا ہے وہ چیزیں 3 طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چیز ایسی ہوگی جو مجہول الجنس اور مجہول الوصف ہوگی، یعنی جس کی جنسیت بھی بیان نہیں کی گئی ہوگی اور اس کی صفت بھی بیان نہیں کی گئی ہوگی. جیسے کپڑا، کسی نے کہا مہر کے اندر میں کپڑا دوں گا، تو نہ تو اس کی جنسیت معلوم ہے اور نہ ہی اس کی صفت معلوم ہے. جنسیت یہ جو مناطق کا کے نزدیک جس کو نوع کہتے ہیں اسی کو فقہا کے نزدیک جنس کہتے ہیں، فقہا اور اصولیین کے نزدیک. اسی وجہ سے کپڑا اگرچہ مناطقہ کے نزدیک یہ اس کی جنسیت معلوم ہے اس چیز کی، لیکن پھر بھی یہ فقہا کے نزدیک مجہول الجنس ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ایسی چیز ہے جس کی جنسیت معلوم نہیں ہے اور جس کی نوعیت بھی معلوم نہیں ہے، تو ایسی چیز کو اگر مہر بنایا گیا تو اس صورت میں مہر مثل واجب ہوگا، وہ چیز واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے کسی نے کپڑے کو مہر بنایا یا چوپائے کو مہر بنایا، تو کسی نے کہا مہر میں چوپایا دوں گا ایک جانور، یا کسی نے کہا کہ میں کوئی کپڑا دوں گا، تو ان دونوں صورتوں کے اندر ہی، یا پھر ایسے ہی کوئی اور صورت جس کے اندر جس چیز کو اس نے مہر بنایا ہے اس چیز کی جنسیت اور اس کی صفت بیان نہیں کی ہے. صفت کا مطلب یہ کہ وہ اعلیٰ قیمت والا ہوگا یا ادنا قیمت والا ہوگا، عمدہ ہوگا یا اخص ہوگا، اس کا یہ مطلب ہے صفت کا. تو اگر اس نے ایسی چیز کو مہر بنایا کہ نہ اس کی جنسیت بیان کی اور نہ ہی اس کی صفت بیان کی، تو اس کے اندر مہر مثل واجب ہوگا. اور اگر اس نے کسی ایسی چیز کو مہر بنایا
جس کی جنسیت تو معلوم ہے لیکن اس کی صفت معلوم نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کہا ہراوی کپڑا دوں گا. ہراوی کپڑا یہ ہراہ کی طرف منسوب ہے جو کہ ایک جگہ کا نام ہے. وہاں کا کپڑا مشہور اور عمدہ ہوتا ہے اسی وجہ سے. تو ایسے ہی کوئی اور کپڑا جو مشہور ہو لوگوں کے درمیان میں, جس سے بول کر کے لوگ سمجھ جائے کہ ہاں یہ وہ کپڑا ہے. تو ایسے کسی کپڑے کو اس نے مہر بنایا, یا پھر کسی کیلی یا وزنی چیز کو مہر بنایا. جیسے مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ گیہوں دوں گا یا جو دوں گا مہر کے اندر. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی جنسیت معلوم ہے, اور یہ نہیں کہا کہ جو یا گیہوں عمدہ قسم کی دوں گا یا ادنا قسم کی دوں گا. تو یہ مجہول الوصف ہے یا مجہول النوع ہے. معلوم الجنس ہے اور مجہول النوع ہے. تو اگر ایسی چیز ہے تو اس کے اندر وہی چیز واجب ہوتی ہے, اس چیز کی درمیانی واجب ہوتی ہے یا پھر درمیانے کی قیمت واجب ہوتی ہے. یعنی اگر کسی نے کہا کہ میں تمہیں گیہوں دوں گا تو جو درمیانے قیمت کا گیہوں ہوگا وہ واجب ہوگا یا درمیانے قیمت کی گیہوں کی قیمت واجب ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر جنسیت اور نوعیت دونوں بیان کر دی, مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ میں اعلیٰ قیمت کا گیہوں دوں گا, یعنی جب سب سے زیادہ قیمتی گیہوں ہے اس وقت وہ میں تمہیں دوں گا, تو ایسی صورت میں وہی واجب ہوگا, وہ گیہوں ہی واجب ہوگا. ٹھیک ہے, جو سب سے زیادہ قیمت والا ہو. تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہے. اگر مجہول الجنس اور مجہول الوصف ہے تو ایسی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے. اگر مجہول الجنس اور معلوم النوع ہے یا معلوم الوصف ہے تو ایسی صورت میں وہ درمیانی واجب ہوتی ہے. جس چیز کو بیان کیا ہے اس چیز کا درمیانہ واجب ہوتا ہے یا پھر درمیانے کی قیمت واجب ہوتی ہے. اور اگر اس نے اگر وہ چیز معلوم النوع, معلوم الجنس اور معلوم النوع ہو, یعنی جنسیت اور نوع دونوں معلوم ہو, نوعیت, تو ایسی صورت میں وہی چیز واجب ہوتی ہے. تو اگر کسی نے کہا کہ میں گھوڑے کو مہر میں دوں گا تو وہ گھوڑے کا درمیانہ واجب ہوگا, یعنی درمیانہ گھوڑا, درمیانے قیمت کا جو گھوڑا ہوگا وہ واجب ہوگا. ایسا اس وجہ سے کیونکہ گھوڑا یہ معلوم الجنس ہے لیکن مجہول الوصف ہے. کہ چوپایا جو ہوتا ہے, اگر کسی نے کہا جانور دوں گا تو یہ مجہول الجنس ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس نے چوپائے میں سے ایک چیز کو متعین کر دیا کہ گھوڑا دوں گا, یعنی چوپائے تو بہت سارے لیکن ان میں سے گھوڑے کو اس نے متعین کر دیا, تو یہاں پہ اس نے جنسیت بتا دی کہ جنسیت اس کی یہ ہوگی, یعنی گھوڑا ہے. تو یہاں پہ جنسیت معلوم ہے لیکن اس کی صفت معلوم نہیں ہے کہ کس قسم کا گھوڑا ہوگا, اعلیٰ قیمت کا یا ادنا قیمت کا. تو ایسی صورت میں اگر کسی نے گھوڑے کو مہر بنایا تو درمیانی قیمت کا گھوڑا واجب ہوگا. ایسے ہی اگر کسی نے ہراوی کپڑے کو مہر بنایا تو ہراوی کپڑا یہ مجہول الوصف ہے لیکن معلوم الجنس ہے. معلوم الجنس اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کپڑے کو منسوب کر دیا گیا ہے ایک خاص قسم کی طرف, اور یہ اسی وجہ سے معلوم الجنس ہے. لیکن چونکہ یہ بیان نہیں کیا ہے کہ ہراوی کپڑے میں جو اعلیٰ قیمت کا ہوتا ہے وہ یا پھر جو ادنا قیمت کا ہے وہ یا پھر درمیانے قیمت والا, یہ بیان نہیں کیا, اسی وجہ سے یہ مجہول الوصف ہے. تو کسی نے اگر ہراوی کپڑے کو مہر بنایا کہ ہراوی کپڑا دوں گا مہر میں, تو ایسی صورت میں جو ہراوی کپڑے کا درمیانہ واجب ہوگا وہ واجب, درمیانہ کپڑا جو ہراوی آتا ہوگا وہ واجب ہوگا. و مکیل و موزون بینہ جنسہ لا صفتہ. ایسے ہی اگر کیلی یا وزنی چیز کو اس نے مہر بنایا اور اس کی جنسیت تو بیان کر دی لیکن صفت بیان نہ کی, یعنی ایسی چیزیں جن کو اندازے سے دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے گیہوں وغیرہ, اور یا پھر وزن سے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں جن کو اندازے سے یا وزن کر کے دیا جاتا ہے, ایسی چیزوں کو اگر مہر بنایا اور یہ بیان کر دیا کہ کون سی چیز دوں گا, مثال کے طور پہ اس نے کہا جو دوں گا یا پھر گیہوں دوں گا, یہ اگر بیان کر دیا ہے تو ان کی جنسیت چونکہ اس نے بیان کر دی لیکن صفت بیان نہیں کی کہ اعلیٰ قیمت والا یا پھر ادنا قیمت والا, تو یہ مجہول الوصف ہے. معلوم الجنس ہے لیکن مجہول الوصف ہے. تو ان دونوں صورتوں کے اندر بھی اگر کسی نے کہا کہ گیہوں دوں گا یا پھر جو دوں گا تو ایسی صورت میں بھی درمیانہ گیہوں یا درمیانہ جو واجب ہوگا, یعنی درمیانے قیمت والا. تو ان چاروں صورتوں کے اندر درمیانی قیمت والی چیز واجب ہوگی. وَإِن بَيَّنَ جِنْسَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَوَصْفَهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ. اور اگر جنس
कैली चीज़ की जिनसियत या वज़नी चीज़ की जिनसियत बयान कर दी और उसकी सिफत भी बयान कर दी तो वही चीज़ वाजिब होगी, वरना महर मिस्ल वाजिब होगा। यानी अगर गेहूँ वगैरह को उसने महर बनाया तो गेहूँ चूँकि उसने मुतय्यन कर दिया लिहाजा इसकी जिनसियत बयान कर दी है, और अगर ये भी बयान कर दिया कि अदना कीमत वाला या फिर अदना आला कीमत वाला, तो यहाँ पे इसकी सिफत भी बयान कर दी। तो अगर इस तरह से उसने बयान कर दिया यानी सिफत और जिन्स दोनों बयान कर दी तो वही चीज़ वाजिब होगी जो उसने मुतय्यन की है। अगर कहा कि आला कीमत का गेहूँ तो आला कीमत का गेहूँ ही वाजिब होगा, उसकी कीमत वाजिब नहीं होगी, और वरना तो महर मिस्ल वाजिब होगा। यानी अगर जिनसियत और वस्फ़ दोनों में से कुछ भी बयान नहीं किया तो महर मिस्ल वाजिब होगा। वला यजिबु शैउन फ़ी अक़दिन फ़ासिदिन व इन खला बिहा फ़इन वतिया फ़महरुल मिस्ली ला युज़ादु अला मा सुम्मिया। और अक़द फ़ासिद के अंदर कुछ भी वाजिब नहीं होता है अगरचे उससे खलवत कर ली हो, फिर अगर वती कर ली तो महर मिस्ल वाजिब होगा, और जो कि मुसम्मा पर ज़्यादा नहीं किया जाएगा। यानी किसी ने अगर निकाह किया लेकिन निकाह की शर्तों में से कोई एक शर्त नहीं पाई गई, मिसाल के तौर पे गवाह मौजूद नहीं थे, या जिससे निकाह किया उससे निकाह करना हलाल नहीं था उस वक्त, तो अगर कोई भी शर्त निकाह की नहीं पाई गई तो वो निकाह चूँकि निकाह फ़ासिद हुआ, और ऐसा निकाह होने के बाद खलवत कर ली दोनों ने लेकिन वती नहीं की तो कुछ भी वाजिब नहीं होगा, क्योंकि निकाह फ़ासिद के अंदर अगर जब तक वती ना हो तब तक कुछ भी वाजिब नहीं होता है। फिर अगर वती भी कर ली तो महर मिस्ल वाजिब होगा, और जो मुतय्यन किया गया था वो वाजिब नहीं होगा। और अगर महर मिस्ल ये मुसम्मा से ज़्यादा है तो भी उतना ही वाजिब होगा जितना मुतय्यन किया गया था। ठीक है, मिसाल के तौर पे निकाह फ़ासिद के अंदर 2000 महर मुतय्यन हुआ और उस औरत का महर मिस्ल 2000 से ज़ायद था तो भी 2000 ही वाजिब होगा। अई इन काना महरुल मिस्ली मुसावियन लिल मुसम्मा औ अक़ल्ल मिन्हा फ़महरुल मिस्ली वाजिबुन व इन काना अक्सरा ला तजिबु ज़ियादतु। यानी अगर महर मिस्ल मुसम्मा के बराबर हो या मुसम्मा से कम हो तो महर मिस्ल वाजिब होगा, और अगर मुसम्मा से ज़ायद हो तो ज़्यादती वाजिब नहीं होगी। यानी अगर उस औरत का महर मिस्ल जिससे निकाह फ़ासिद हुआ उसका महर मिस्ल बयान किए हुए महर से ज़ायद हो तो ऐसी सूरत में जितना बयान किया गया है उतना ही वाजिब होगा, और अगर उससे कम हो तो भी जितना बयान किया गया है उतना ही वाजिब होगा, और अगर बराबर हो तो बराबर ही वाजिब होगा, जितना बयान किया गया है उतना ही। ठीक है। व यसबुतुन नसबु व मुद्दतुहु मिन वक़्ति दुख़ूलिही इंदा मुहम्मदिन व बिही युफ्ता। और नसब साबित होगा और उसकी मुद्दत उसके दुख़ूल के वक्त से है इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा के नज़दीक, और इसी पर फतवा है। यानी अगर वती की और वती की वजह से वो हामिला हो गई तो उसका नसब साबित होगा उसी शौहर से जिससे निकाह फ़ासिद हुआ है। किसी ने किसी औरत से निकाह किया और निकाह जो है वो फ़ासिद हुआ, यानी कोई शर्त नहीं पाई गई निकाह की, और फिर वती भी हो गई और वती से वो औरत हामिला हो गई तो वो साबितुन नसब होगा, उसका हमल ये साबितुन नसब होगा, और जो विलादत होगी जिस बच्चे की वो भी बच्चा साबितुन नसब होगा। और इसका एतबार और इसकी मुद्दत इसके सिलसिले में इख्तिलाफ है। तो इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इसके मुद्दत का एतबार किया जाएगा उसके दुख़ूल के वक्त से, यानी जिस वक्त उसने वती की है, जिस वती से यह हामिला हुई उस वती करने के वक्त से लेकर के देखा जाएगा कि इसके विलादत के वक्त तक जो मुद्दत है विलादत की वो मुद्दत पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। अगर वो मुद्दत पाई जा रही है यानी विलादत की मुद्दत के अंदर वो पैदा हुआ है तो उसको मंसूब किया जाएगा उसके शौहर की तरफ, वरना नहीं किया जाएगा। आई इनकाना में वक्त दुख़ूली इला वक्तिल वज़अ सित्ततु अशहुरिन यसबुतुन नसब, यानी अगर दुख़ूल के वक्त से लेकर के वज़अ हमल के वक्त तक 6 महीने हो तो नसब साबित हो जाएगा। व इनकाना अक़ल्ला ला, और अगर इससे कम हो तो नहीं। व इंदा अबी हनीफ़ता व अबी यूसुफ़ा युअतबरु मिन वक़्तिन निकाह कमा फ़िन निकाह सहीह,
اور امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ کے نزدیک نکاح کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا جیسا کہ نکاح صحیح کے اندر ہوتا ہے۔ بچے کی ولادت کا جو وقت ہے، جو اس کی مدت ہے، وہ کم سے کم 6 مہینے ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ یعنی بچے کی ولادت کم سے کم 6 مہینے میں ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال تک ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد 6 مہینے مکمل ہونے پر بچے کی ولادت ہو گئی تو وہ بچہ جس مرد نے نکاح کیا ہے اسی کا ہوگا۔ ایسے ہی اگر 2 سال تک 2 سال پر بچہ پیدا ہوا، 2 سال کے اندر یعنی 9 مہینے کے بعد کبھی بھی 2 سال کے اندر اگر بچہ پیدا ہوا تو بھی اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا، یعنی وہ جو بچہ ہوگا اسی شوہر کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 2 سال کے بعد پیدا ہو اور اس نے وطی نہیں کی ہے 2 سال تک اس کے شوہر نے، اور وہ اس کے بعد پیدا ہو تو یہ اس کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نکاح کے بعد 6 مہینے سے پہلے ہی بچے کی ولادت ہو جائے تو وہ بھی اس کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا شوہر کی طرف، یعنی وہ اس کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو نکاح صحیح کے اندر تھا۔ لیکن نکاح فاسد کے اندر امام محمد علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جس وقت مرد نے وطی کی ہے اس وقت سے دیکھا جائے گا۔ اگر اس وقت سے لے کر کے بچے کی ولادت یعنی وضع حمل تک اگر 6 مہینے کی مدت گزر چکی ہے تو یہ بچہ اس کا ہوگا، یعنی اس کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ لیکن اگر اتنا وقت نہیں گزرا ہے بلکہ اس سے پہلے ہی وضع حمل ہو گیا تو اس کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا دخول کے وقت سے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ کے نزدیک جس وقت نکاح ہوا ہے اس وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں سمجھ میں آئے گا جب نکاح ہوا اور نکاح کے بعد شوہر نے وطی نہیں کی، تقریباً 1 مہینے تک وطی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 1 مہینے کے بعد اس نے وطی کی اور وطی کرنے کے بعد 5 مہینے ہونے پر بچے کی ولادت ہو گئی، تو اب امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ کے نزدیک جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس نے نکاح کیا ہے، جس شوہر نے نکاح کیا ہے اس کی طرف منسوب کیا جائے گا اور وہ بچہ اسی کا ہوگا۔ اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک وہ اس کا بچہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس وقت اس نے وطی کیا ہے اس وقت سے ولادت تک 6 مہینے کا عرصہ نہیں گزرا ہے، اور کم سے کم جو مدت ہے وہ 6 مہینے ہے۔ اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک جو اعتبار ہے وہ وطی کے وقت سے ہے، لہٰذا اس کے اندر جو بچہ ہے وہ اس کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ لیکن امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک منسوب کیا جائے گا اسی شوہر کی جانب۔ ومہر مثلہا من قوم ابیہا وقت العقد، اور عورت کا مہر مثل اس کے باپ کی قوم سے اس کے مثل کا مہر ہوگا نکاح کے وقت۔ مہر مثل کی یہ تعریف ہے، مہر مثل کسے کہتے ہیں؟ مہر مثل کسی بھی عورت کا مہر مثل اس عورت کا مہر مثل ہوتا ہے جو عورت اس کے باپ کی قوم سے اس جیسی ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، اس نے نکاح کیا تو نکاح کے وقت اس کے باپ کی قوم میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے باپ کی قوم میں اتنی ہی خوبصورت اور اتنی ہی عمر والی کون سی ایسی عورت ہے، اور اگر کوئی ایسی عورت ہو باپ کی قوم میں جو اتنی ہی خوبصورت ہو اور اسی کے مطلب اس کے مثل ہو، اس کی ابھی تفصیل آگے کریں گے کہ کن کن چیزوں میں مماثلت کا اعتبار ہے، تو اگر اس جیسی ہو اور تو اس کا مہر دیکھا جائے گا کہ اس کا مہر کتنا تھا، تو جتنا اس کا مہر تھا اتنا ہی مہر اس عورت کا مہر مثل ہوگا۔ مثال کے طور پہ جو باپ کی قوم سے لڑکی ہے جو اس کی مماثل ہے، اگر اس کا مہر مثل 2000 اس کا مہر 2000 تھا تو اس عورت کا مہر مثل جس کا نکاح ابھی ہو رہا ہے اس کا مہر مثل 2000 ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مہر مثل کہتے ہیں کسی بھی عورت کا مہر مثل اس عورت کا مہر ہوتا ہے جو عورت اس کے باپ کی قوم سے ہو اور نکاح کے وقت وہ اس کے برابر ہو، اس کے مماثل ہو۔ ایثبت مہر مثلہا، یعنی مہر مثل ثابت ہو جائے گا۔ ثم بینہ بقولہ مہر مثلہا، پھر انہوں نے بیان کیا اپنے قول بینہ کے ذریعے، پھر انہوں نے بیان کیا مہر مثل کو اپنے قول مہر مثلہا کے ذریعے سے۔
یعنی اوپر بیان کیا تھا کہ مہر مثل واجب ہوگا، اس کی بہت ساری صورتیں گزر چکی کہ ان صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا، لیکن چونکہ مہر مثل کی تفصیل ابھی نہیں گزری تھی کس کو کہتے ہیں مہر مثل، تو اس کی تعریف یہاں سے کرنے جا رہے ہیں. تو فرمایا مہر مثلہا من قوم ابیہا وقت العقد. فیراد بالاول المعنی المصطلح شرعا، تو اول سے معنی اصطلاحی مراد لیا جائے گا، شرعاً جو اصطلاحی معنی ہے وہ مراد لیا جائے گا. وبالثانی المعنی اللغوی، اور ثانی سے معنی لغوی مراد لیا جائے گا. ای مہر امرأۃ مماثلۃ لہا، یعنی دوسرے والے مہر مثلہا کا مطلب کیا ہے کہ مہر امرأۃ مماثلۃ لہا، ایسی عورت کا مہر جو عورت اس عورت کے مماثل ہو. وہی من قوم ابیہا، اور دوسری والی جو عورت ہے وہ اس کے باپ کے قوم سے ہو، پہلی والی عورت کے باپ کے قوم سے ہو. ثم بینا ما بہ المماثلۃ بقولہ، پھر اس چیز کو بیان کیا جس چیز کے اندر مماثلت دیکھی جاتی ہے، جس چیز سے مماثلت ہوتی ہے، اپنے قول سنن و جمالاً الی آخرہ کے ذریعے سے. یعنی کسی بھی عورت کا مہر مثل اس عورت کا مہر ہوتا ہے جو عورت اس جیسی ہی عورت ہو، دونوں ملتی جلتی ہوں، ٹھیک ہے. اور جو دوسری والی عورت ہے وہ پہلی والی عورت کے باپ کے قوم سے ہو. جس پہلی والی عورت کا مہر مثل معلوم کرنا ہے وہ پہلی والی عورت کے باپ کی قوم سے دوسری والی عورت ہو، اور دوسری والی جو عورت ہے وہ پہلی والی عورت کے برابر ہو نکاح کے وقت، تو جو دوسری والی عورت کا مہر ہوگا وہ پہلی والی عورت کے لیے مہر مثل ہوگا. پھر کن کن چیزوں میں مماثلت دیکھی جاتی ہے، یعنی کن چیزوں سے معلوم ہوگا کہ یہ دوسری والی عورت پہلی والی عورت کے برابر ہے، اس کو بیان کرتے ہیں. سنن، عمر کے اعتبار سے، یعنی عمر میں دونوں برابر ہوں. عمر میں برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے سال کی یہ ہے اتنے سال کی دوسری والی عورت بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ بڑی اور دوسری بہت زیادہ چھوٹی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی عورت ہے جو 20 سال کی ہے اور اس کے باپ کی قوم سے کوئی عورت ہے جو 30 سال کی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ دونوں عمر میں برابر نہیں ہیں، بلکہ دونوں برابر ہوں گی. تو ایسی ہی مماثلت مراد ہے، یعنی بہت زیادہ بڑے اور چھوٹے ہونے کا فرق نہ ہو. و جمالاً، اور خوبصورتی میں، یعنی خوبصورتی میں دونوں برابر ہیں یا نہیں ہیں. خوبصورتی میں اگر دونوں برابر ہیں تو مماثل ہوگی. و مالاً، اور مال کے اعتبار سے، یعنی مالداری میں بھی دونوں برابر ہیں، اس کو بھی دیکھا جائے گا. و عقلاً، اور عقل کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا کہ دونوں برابر ہیں. دوسری والی عورت اگر پہلی جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے برابر ہے عقل میں، تو وہ دوسری والی اس کے مماثل ہوگی. و دیناً، اور دینداری کے اندر بھی، یعنی دیانت اس سے مراد ہے دینداری، یعنی صالح نیک ہو، جتنی نیک یہ اتنی وہ بھی. ایسا نہ ہو کہ یہ نیک ہے اور دوسری فاسقہ ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ اس کے مماثل نہیں ہوگی. وہ بلدن، اور شہریت کے اعتبار سے. وہ عصراً، اور زمانے کے اعتبار سے، یعنی شہریت کا بھی اعتبار کیا جائے گا کہ جس جگہ پر ہو اس جگہ پر وہ عورت بھی اسی جگہ کی ہو. ایسا نہ ہو کہ کیونکہ جگہ اگر بدل جاتی ہے تو اس کے اعتبار سے بھی مہر بدل جاتا ہے، یعنی الگ الگ جگہوں کے الگ الگ رواج ہوتے ہیں. تو اس کے اعتبار سے اگر کسی عورت کا نکاح کسی دوسرے شہر میں ہوا اور دوسری کا دوسرے شہر میں ہوا ہے تو دونوں کے مہر میں فرق ہوگا. تو شہریت بھی دونوں کی برابر ہو، شہریت میں بھی برابری دیکھی جائے گی. و عصراً، اور زمانے میں برابری، زمانے کے اعتبار سے بھی، یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک عورت کا ابھی نکاح ہو رہا ہے اور جس عورت کا مہر مثل دیکھا جا رہا ہے اس کا نکاح 40 سال پہلے ہوا، ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو مطلب زمانے کے اندر بھی برابری دیکھی جائے گی، کیونکہ زمانے کے اعتبار سے بھی مہر کے اندر فرق ہوتا ہے، کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. وہ بکارتاً، اور بکارت کا اعتبار کیا جائے گا، بکارت کے اعتبار سے بھی، یعنی باقرہ اگر یہ باقرہ ہے تو وہ بھی باقرہ ہو تبھی وہ اس کی مماثل ہوگی، اور اگر یہ سیبہ ہے تو وہ بھی سیبہ ہو. تو بکارت و سیابت کے اندر بھی برابری دیکھی جائے گی. فَإِن لَّمْ يُوجَدْ فَمِنْهُمْ فَمِنَ الْأَجَانِبِ، پھر اگر
ان میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے تو اجنبیوں میں سے، یعنی اگر باپ کی قوم سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو جس عورت کا نکاح ہو رہا ہے اس عورت کی مماثل ہو ان ساری صورتوں کے اندر، ان ساری چیزوں کے اندر، یعنی عمر میں، خوبصورتی میں، مال میں، عقل مندی میں، دینداری میں، شہریت اور زمانے میں، اور باقرہ و سیبہ ہونے میں، اگر کوئی عورت باپ کی قوم سے اس عورت کے مماثل نہیں ہے تو پھر اجنبیوں میں سے دیکھا جائے گا کہ اجنبی عورتوں میں سے کون اس عورت کے مماثل ہوتی ہے، پھر اس کا جو ہوگا اسی کے اعتبار سے اس عورت کا مہر مثل ہوگا۔ اور ان ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں سنن جمالن، ان سب کا اعتبار نکاح کے وقت ہے، یعنی پہلی والی عورت کا جب دوسری والی عورت جس کے اندر مماثلت دیکھی جا رہی ہے اس عورت کا جب نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے وہ اسی کی عمر کی تھی یا بہت زیادہ فاصلہ اس کے عمر سے نہیں تھا، تو جس وقت نکاح ہوا اس وقت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ مہر اسی وقت دیا گیا تھا نہ کہ اس وقت کا، یعنی اس وقت بہت خوبصورت تھی اور اب خوبصورتی چلی گئی تو اب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور یہ جس عورت کا ابھی نکاح ہو رہا ہے وہ ابھی خوبصورت ہے تو بھی دوسری والی عورت پہلی والی عورت کی مماثل ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے گا یہ خوبصورتی میں برابر نہیں ہے، بلکہ اس وقت کا اعتبار ہوگا جس وقت نکاح ہوا تھا، تو ان ساری صورتوں کے اندر، ان ساری چیزوں کے اندر برابری دیکھی جائے گی۔ اگر کوئی عورت ایسی نہیں ملتی ہے جو ان چیزوں کے اندر برابر ہو پہلی والی عورت کے، تو اس کا مہر مثل اجنبیوں سے دیکھا جائے گا۔ لا مہر امہا و خالتہا الا اذا کانتا من قوم ابیہا، نہ کہ اس کی ماں اور اس کی خالہ کا مہر مگر جبکہ وہ دونوں باپ کی قوم سے ہو، ای اذا کانت امہا بنت عم ابیہا، یعنی جب اس کی ماں اس کے باپ کے چچا کی بیٹی ہو، یعنی مطلقاً اگر ماں اور خالہ یہ جس عورت کا نکاح ہو رہا ہے جس لڑکی کا اس کے برابر اگر یہ دونوں ہوں پھر بھی ان کا مہر جو ہے وہ اس عورت کے لیے مہر مثل نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کسی لڑکی کا نکاح بھی ہو رہا ہے اور جو اس کی ماں ہے اس لڑکی کی اور جو اس لڑکی کی خالہ ہے، ماں یا خالہ، ان میں سے کسی کا نکاح ہوتے وقت وہ اس والی لڑکی کے برابر تھی تو بھی ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اجنبیوں میں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر باپ کی قوم میں کوئی ہے تو پہلے تو باپ کی قوم میں جو ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اجنبیوں میں دیکھا جائے گا، ماں اور خالہ کا جو مہر ہوگا وہ اس کے لیے مہر مثل نہیں بنے گا۔ مگر ایک صورت اس کی نکلتی ہے اور اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر وہ باپ کی قوم سے ہو تو اس کا جو مہر ہے اس عورت کے لیے مہر مثل بن جائے گا۔ وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ اس کے باپ کے چچا کی بیٹی ہو، یعنی اس کا جو باپ ہے اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کیا تھا، اپنے چچا زاد بہن سے نکاح کیا تھا، ٹھیک ہے، تو چچا زاد بہن سے نکاح کرنا درست ہے، تو چچا زاد جو بہن ہوگی وہ بھی باپ کی ہی قوم سے ہوگی، کیونکہ باپ اور چچا یہ دونوں ایک ہی قوم سے ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ باپ کا باپ اور ان کا بھائی یہ دونوں بھائی ہیں، چچا یہ باپ کا بھائی ہوتا ہے، لہٰذا باپ اور چچا ان دونوں کی قومیت ایک ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کے والد ایک ہی ہیں یا دونوں کی ماں ایک ہی ہے، تو یہ دونوں باپ کی قوم سے ہوئے، پھر اس کے بعد جو باپ ہے وہ بھی اسی کی قوم سے ہوا، لہٰذا جو چچا کی بیٹی ہے وہ بھی باپ ہی کی قوم سے ہوئی ہے۔ اگر باپ نے چچا کی بیٹی سے نکاح کیا تو اس سے جو لڑکی اس کی ہوگی وہ چونکہ اس لڑکی کی جو ماں ہوگی وہ اس کے باپ کی قوم سے ہوگی، کیونکہ اس کے باپ نے چچا کی بیٹی سے نکاح کیا تھا اور چچا کی بیٹی یہ باپ ہی کی قوم سے ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جو ان دونوں کی لڑکی ہوگی اس کا مہر اس کی ماں کے مہر سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کا جو مہر مثل ہوگا، اگر اس کی ماں نکاح کے وقت اس لڑکی کے برابر تھی تو اس کی ماں کا جو مہر ہوگا وہ اس کے لیے مہر مثل بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ماں اور خالہ کے مہر کا مطلقاً اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر باپ کی قوم سے کوئی عورت نہیں ہے جو اس کے مماثل ہو تو اجنبیوں میں سے دیکھا جائے گا۔